بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد. اسٹریٹ فارورڈ ہمارا پروگرام ہے اور آج ہم سیدھی بات کریں گے آزاد کشمیر کے الیکشن اور اس میں عبرت ناک جو شکست ہوئی مریم نواز صاحبہ کو میں بولوں گا، کیونکہ ظاہر ہے وہی لیڈ کر رہی تھی ساری کی ساری جو کمپین تھی مسلم لیگ نون کو، اور مسلم لیگ نون جو کہ حکومت میں تھی اب یکدم 6 نشستوں تک محدود ہوگی. زیادہ بات میں نہیں کروں گا، اور زیادہ بات جو کریں گے وہ ہمارے کارسپونڈنٹ سینئر صحافی بشارت راجہ صاحب کریں گے، کیونکہ حال ہی میں جو انتخاب ہوا ہے آزاد کشمیر سے واپس آئے ہیں، ان کی زبانی بھی سٹوری سن لیتے ہیں اور وہ وجوہات بھی جانتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ شکست جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوئی، اور پھر ان سے یہ بھی جانیں گے کہ پیپلز پارٹی نے جو کم بیک کیا اس کی وجہ کیا ہے. بہت شکریہ بشارت راجہ صاحب، آپ کل آزاد کشمیر میں تھے، کل سارا الیکشن آپ نے دیکھا. اوور آل پہلے تو سم اپ کریں کیا ماحول تھا، کیا حالات تھے، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی سوال یہ ہوگا مسلم لیگ نون کو اچانک کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چوئی صاحب. کل میں آزاد کشمیر کی آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ پاکستان کے الیکشن سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آزاد کشمیر میں ٹوٹل جو پاپولیشن ہے وہ کچھ 4.5 ملین ہے، اور وہ لوگ پرسن ٹو پرسن ہر ایک بندے کو جانتے ہیں. اور یہ کہیں بھی مختلف پولنگ اسٹیشن کا میں نے وزٹ کیا، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کہیں کوئی ایف سی لگی ہوئی تھی، رینجرز لگے ہوئے تھے. کہیں ایک جگہ جو ہے نا وہ بس مین ایک دروازے پہ جو ہے وہ پولنگ بوتھ کے دروازے پہ ایک پولیس والا تھا، وہ دیکھ رہا تھا لوگوں کو کہ وہ کہیں موبائل لے کر جا رہے یا نہیں جا رہے. بڑے پرامن الیکشن ہوئے، اور دھاندلی ریگنگ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اس کا اتنا کنسیپٹ نہیں ہے کہ کہیں کوئی ریگنگ ہوئی ہے. ہاں اکا دکا کچھ واقعات ہوئے آزاد کشمیر میں، کہ جیسے چڑوئی میں جو ہے نا وہ ایک واقعہ ہوا، 2 پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے درمیان فائرنگ ہوئی. پی ٹی آئی کے 2 کارکن جو ہے نا وہ جہاں باک ہو گئے. باقی اوورال پورے آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے ہیں. کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی طرف سے آج تک اس وقت تک جب ہم پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں کسی میجر پارٹی کے لیڈر نے یہ نہیں کہا جی کہ آزاد کشمیر میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے یا یہ ریگنگ ہوئی ہے، یہ الیکشن شفاف نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں یہ شفاف ترین الیکشن تھے. لیکن بلاول بھٹو نے بھی دھاندلی کے الزام تو لگایا، اور مریم نواز نے بھی لگایا. انہوں نے کہا جی ہم تو رزلٹ تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ اس لیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں چوئی صاحب کہ آپ نے کہا کہ اصل نون لیگ کے شکست کے محرکات کیا ہیں، 32 شکست کے. کوئی یہ میرے لیے بھی بڑا یہ مجھے شاک لگا جب میں رات کو رزلٹ دیکھ رہا تھا، آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا، اور مجھے شاک لگا کہ یار 2016 کے انتخابات میں نون لیگ نے 2/3 سے زائد سیٹیں لی اور حکومت بنائی. ایسا کیا ہوا کہ نون لیگ بالکل وہ 4 سے 6 سیٹوں تک محدود ہوگی 2000 کے 5 سال گزرنے میں. ایک تو بات یہ ہے کہ راجہ فاروق حیدر نے بڑی شاندار حکومت کی، بڑی جاندار حکومت کی، اور ڈٹ کر حکومت کی، پورے اختیارات کے ساتھ حکومت کی. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ راجہ فاروق حیدر نے یہ اختیارات اپنی ذات کے لیے استعمال کیے، اپنے لیے استعمال کیے، اپنے کنبے کے لیے استعمال کیے. ان کے گرد 4 لوگوں کا ایک ٹولہ تھا جو کرپشن کرتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے مبینہ طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راجہ فاروق حیدر اس کے پشت بان تھے. وہ 4 لوگ کون تھے؟ ان کو ان انتخابات میں عبرت ناک شکست ہوئی ہے. کون تھے؟ ایک چودھری محمد عزیز تھے جو اس وقت وزیر تعمیرات عامہ تھے. اچھا. دوسرا نام ڈاکٹر نجیب نکی کا لیا جا رہا ہے، اور تیسرا نام بیرسٹر افتخار گیلانی وزیر تعلیم کا لیا جا رہا ہے. بیرسٹر افتخار گیلانی کے حوالے سے جیسا میں آپ کو بتا دوں کہ انتخابات سے کچھ عرصہ قبل، 1 ماہ قبل، واٹس ایپ ایک ان کا پی آر او جو ہے وہ کسی سے کنورسیشن کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے کہ ہم آپ کے بندے کو ٹیچر لگائیں گے، اس کے لیے ہم اتنے پیسے لیں گے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ راجہ فاروق حیدر خان نے بطور پی ایم اپنے پورے خاندان کو جو ہے وہ اس میں انوالو کیا، اور انہیں خوب ڈٹ کر پیسہ کمایا.
اور ایک اور بات، یہ بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ. نہیں یہ مبینہ طور پر یہ ان کے الزامات لگتے رہے جب وہ تپے ہوئے ہیں، لیکن یہ الزامات چوہدری صاحب یہ الزامات لگتے رہے. ایک اور بات، راجہ فاروق حیدر نے بطور پی ایم ہاؤس کے دروازے کارکنوں پر مکمل بند کر دیے تھے. اچھا، ان کا کوئی پتہ نہیں تھا کسی کا، جو ان کا پولیٹیکل سیکرٹری تھا، بمبر سے تاؤ بٹ تک، نکیال سے حویلی تک نون لیگ کے کارکنان سراپا احتجاج تھے. وہ لوگ جو 20 سال سے 15 سال سے یا 10 سال سے جب سے آزاد کشمیر میں 10 سال سے نون لیگ بنی ہے، جو پائنیئر تھے لوگ، نون لیگ کے بانی تھے، انہیں بھی جا کر راجہ فاروق حیدر صاحب کو اپنا تعارف کروانا پڑتا تھا. جو میرے لیے میں نے نون لیگ کے لیے اتنا کام کیا، میری یہ خدمات ہے. لیکن پی ایم ہاؤس کے اندر جانے کے لیے باہر جو سنتری کھڑے تھے، جو ان کے دربان کھڑے تھے، ان کی منتیں کر کے جانا پڑتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے کیا. اور راجہ فاروق حیدر صاحب، یہ ایک پرسپشن ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں، نون لیگ کے کارکن کہہ رہے ہیں. کل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نون لیگ آزاد کشمیر یوتھ کے سینئر نائب صدر نے کل ٹویٹ کیا کہ راجہ فاروق حیدر صاحب، آپ کی ہار کے پیچھے اصل مرکات یہ ہیں کہ آپ کارکنوں کو جو ہے نا، وہ آپ نے ان کے دروازے کارکنوں، پی ایم ہاؤس کے دروازے کارکنوں پر بند کیے. آپ کے گرد کاسا لیس لوگ تھے جن کی آپ سنتے رہے. ایک اور بات جو صاحب، ان انتخابات میں جو بڑی خوشائند بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کا کم بیک کرنا ہے. اور پیپلز پارٹی نے بڑا زبردست کم بیک کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دس کریڈٹ گوز ٹو پارٹی پریزیڈنٹ چودھری لطیف اکبر صاحب. چودھری لطیف اکبر صاحب نے بڑی محنت کی، اور اور راجہ فیصل ممتاز راٹھور، اس نے بھی بڑی محنت کی. راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے بھی بڑی محنت کی اور پارٹی کے لیے. اچھا، بلاول صاحب کو اتنا یقین نہیں تھا، انہوں نے آزاد کشمیر میں جلسے کیے، لیکن انہیں اتنا یقین نہیں تھا کہ ہم اتنی سیٹیں لیں گے. اور انہوں نے وہاں جا کر جاندار مہم نہیں چلائی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 11 سے 12 سیٹیں لے لی ہے اور بڑا اچھا کم بیک کیا ہے. اور نون لیگ جو اقتدار میں تھی وہ 2/3 سے سکڑ کر 4 سے 6 سیٹوں پر آ گئی. اور مجھے سب سے بڑا شاک یہ ہوا چوہدری صاحب کہ ریاستی جماعت مسلم کانفرنس، جو ایک زمانے میں جس کا طوطی بولتا تھا کشمیر میں، وہ سکڑ کر جھولی چیڑ دیر کوٹ تک محدود ہو گئی ہے. اور اس کا صرف ایک کی سیٹ جو ہے رشید رہ گئی ہے. یہ بتائیں راجہ صاحب کہ بیرسٹر سلطان بھی جیت گیا اور سردار تنویر الیاس بھی جیت گیا، کیا دیکھتے ہیں وزیر اعظم کون بنے گا؟ چوہدری صاحب یہ بڑا زبردست سوال، بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے. ویسے پی ایم پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے نا وہ بندہ پریڈکشن نہیں کر سکتا، پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن پی ایم آزاد کشمیر کے حوالے سے ایک جہاں میں آپ کو بتاؤں کہ پی ایم پاکستان عمران خان، آپ جانتے ہیں کہ اوورسیز کو جو ہے نا وہ بہت بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں، وہ کسی ذرے مبادلہ بھیجتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ بیسر سلطان محمود چودھری کا تعلق میرپور ڈویژن سے ہے، اور میرپور ڈویژن کی ٹوٹل آبادی کا 70% حصہ یورپ میں مقیم ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی بات کو سنیں گے، اور ڈائسپورا اس میں بڑا اہم رول ادا کرے گا. اور ڈائسپورا کے جو اہم لوگ ہیں، کی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے، ان کا تعلق میرپور ڈویژن سے ہے. تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیرسٹر سلطان ہو جائیں گے؟ میں بیسر سلطان کے حوالے سے میں کہتا ہوں، لیکن عمران خان ناقابل جو ہے نا وہ ان کے حوالے سے کوئی نہیں کر سکتا. وہ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. وہ تنویر الیاس نہ ہو کہ عثمان بزدار جیسا بندہ سامنے آ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عثمان بزدار جیسا بندہ اگر کسی کو سامنے لائیں تو وہ لاہور سے جیتے ہوئے دیوان محی الدین کو بھی پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو ریالٹی ہے کشمیر کے حوالے سے، آپ کو پتہ کشمیر متنازع علاقہ ہے، اور بیسر سلطان محمود چودھری جو ہے وہ آزاد کشمیر کی 2-4 اس وقت جو لوگ ہیں آزاد کشمیر کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں ان میں راجہ فاروق حیدر، سردار عتیق احمد خان اور بیسر سلطان محمود چودھری وہ لوگ ہیں جن کی آواز دنیا میں کہیں نہ کہیں سنی جاتی ہے، اور دنیا میں وہ اپنی پہچان بھی رکھتے ہیں. اور ان کی پارٹیوں کے لوگ جو ہے وہ بیرون ملک مقیم ہیں. میرپور ڈویژن کے
70% لوگ جو ہے وہ یورپ میں امریکہ میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان امریکہ میں گئے تھے تو وہاں پر بیس السلطان محمود چودھری نے ان کی حمایت میں ایک بہت بڑی ریلی کروائی تھی. پھر اس طرح انگلینڈ میں بھی ان کی بڑی ریلی کروائی تھی, ڈائسپورا, اور بیلجیم میں برسلز میں انہوں نے ایک بڑی کامیاب ترین ریلی کی تھی. بیس السلطان محمود چودھری سنا ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب نے کوئی مال پانی بھی ٹھیک لگایا, ان کو تو ATM کہا جاتا ہے, مریم نواز بھی کہتی رہی اور باقی لوگ بھی کہتے ہیں. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے 2 دن پہلے بات کی ہے, لیکن آپ چوہی صاحب جانتے ہیں بہت سینئر ترین آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں اور انالیسس بھی ہیں, تجزیہ بھی کرتے ہیں. آپ ابھی پارلیمانی ایسوسیشن کے صدر بھی بنے ہیں, آپ بڑے قریب سے کور کرتے ہیں. تو وہ تو جہانگیر ترین صاحب بھی تھے ATM, اور جہانگیر ترین صاحب کا جو حشر ہوا پھر وہ سب نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے, وہ بھی آپ سردار تنویر الیاس کو سبق سیکھنا چاہیے. یہ سردار تنویر الیاس صاحب کو سبق. اچھا ایک بات چوہی صاحب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں بڑا لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ تو خلاف لکھتا ہے جی, کہ اصل میں چوہی صاحب میں لکھتا یہ ہوں کہ پیراشوٹر جو ہوتا ہے نا, پیراشوٹر, اس کو وہ کامیابی نہیں ملتی جو گراس روٹر کو ملتی ہے. بالکل. گراس روٹر کی ہار بھی جو ہوتی ہے وہ شان سے ہوتی ہے, اور پیراشوٹر کی ہار بھی ذلت, اس کی ہار میں بھی ذلت پوشیدہ ہوتی ہے. پیراشوٹر اس کی کامیابی اتنی دیر پا نہیں ہوتی. مجھے سردار تنویر الیاس صاحب سے کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ریاضت کیش ہونا چاہیے تھا, ریاضت کر کے اپنا مقام بنانا چاہیے تھا. سرمایہ دار جو ہے نا وہ, یا پیراشوٹر, میں اس کے جو ہے نا وہ فیور میں نہیں ہوں. محنت کر کے اوپر آنا چاہیے تھا. بے شک پھر سردار تنویر الیاس کو پرائم منسٹر بنا دے, اس سے ہماری کیا لینا دینا, لیکن یہ تو پارٹی چیئرمین اور PM پاکستان بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس کو پرائم منسٹر بنائیں گے. بہت شکریہ راجہ صاحب, آپ نے راجہ صاحب کی گفتگو سنی اور انہوں نے ایک نیا زاویہ پیش کیا ہے جو مسلم لیگ نون کی شکست ہوئی آزاد کشمیر میں, اور جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں راجہ فاروق حیدر, ان کے حوالے سے جو راجہ صاحب نے باتیں کہی ہیں وہ واقعی اگر وہ باتیں درست ہیں اور ان کی شکست کا باعث بنی ہیں, تو مسلم لیگ نون کو سوچنا چاہیے کہ ایسی شخصیات آئندہ جماعت میں رکھنی ہے یا نہیں رکھنی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.